اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تغابن مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 108 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 64 نمبر پر ہے، اور سورہ تحریم کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کی میں 4 آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، آیت نمبر 4۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر چیز جو زمین میں ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے بعض بے ایمان ہوتے ہیں اور بعض ایمان والے ہوتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، اس نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر پیدا کیا اور اس نے تمہاری صورت بنائی تو نہایت اچھی صورت بنائی۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ دلوں تک کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ مختصر تشریح سن لیجئے۔ جتنی مخلوق اللہ نے بنائی ہے، ہر مخلوق اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ زمین بھی، آسمان بھی، ذرات بھی، حشرات الارض بھی، جانور بھی، مچھلیاں بھی، آسمان بھی، ستارے بھی، آپ کے ہاتھ میں گھڑی اور انگوٹھی ہے وہ بھی، آپ کا مکان بھی، ہماری ہر چیز یہ اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ اب اللہ کی تعریف بیان کیجئے میرے ساتھ، تھوڑا دل سے، دھیان سے۔ یہ جو پڑھا رہا ہوں یہ تسبیح کا سردار ہے، تعریف کا سردار۔ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف کی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تاج التسبیح، تسبیح کا سردار۔ اب پڑھیے، سن لیجئے دھیان سے اور پڑھ لیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ دیکھیے اتنا پڑھا، اللہ ہمارے ساتھ ہو گیا، اللہ راضی بھی ہو گیا، اللہ خوش بھی ہو گیا۔ آخر میں اللہ نے فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ دل تک کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ دل میں کیا وسوسہ آتا ہے، کیا پلاننگ کر رہی ہے، کیا پلاننگ کر رہا ہے، یہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ دل میں جو وسوسہ آتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا اسے پڑھ لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے پلاننگ کیجئے۔ اور ایک نصیحت یاد رکھیے میری،
جو تدبیریں اپنا کاروبار پھیلانے کی سوچتے ہو وہی تدبیریں اپنا دین پھیلانے کی سوچو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔